میں امداد سمرو آج ایک بار پھر ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے واضح اور دو ٹوک پیغام ہی نہیں دیا، بلکہ میری نظر میں پہلی بار واضح اور دو ٹوک موقف بھی انہوں نے سامنے رکھا۔ اس پریس کانفرنس کے دو پہلو تھے، دو آسپیکٹس تھے جس پر انہوں نے گفتگو کی۔ ایک تو دہشت گردی اور دہشت گردی کے خلاف ایکشنز جو پاکستانی افواج یا پاکستانی فورسز لے رہی ہیں، دوسرا ایک سیاسی پہلو تھا، ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب سے جڑا تھا، اور اس سیاسی پہلو میں عمران خان صاحب اور ان کا جو پولیٹیکل موقف، بلکہ جو پروپیگنڈا انہوں نے کہا، اور ہم بھی اس کو ظاہر پروپیگنڈا ہی کہتے ہیں کہ ایک سیاستدان جو وزیر اعظم رہے ہوں وہ اپنے ملک کے خلاف، اپنے ملک کے آئین اور جمہوریت کے خلاف مسلح لڑائی لڑنے والے، بغاوت کرنے والے لوگوں کو اسپیس فراہم کر کے پھر ان کی جو دہشت گردی ہے اس کو کسی نہ کسی شکل میں وہ تحفظ فراہم کرے یا دفاع کرے اس کا، تو ظاہر ہے وہ اس دفاع کو یا اس تحفظ کے لیے کی جانے والی کوششوں کو پروپیگنڈا یا سازشی کہا جا سکتا ہے۔ تو اس پر بھی انہوں نے آج کھل کر بات کی ہے، اور پہلے بھی کرتے رہے ہیں، لیکن آج کچھ زیادہ جوشیلے اور جذباتی اور دو ٹوک انداز میں بات کی انہوں نے۔ دو چیزیں جو اس میں نہیں تھی، ایک تو جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے جب سوال ہوا تھا 2021 کا طالبان کو پاکستان واپس لانے کا، تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ اب وہ فیض حمید کدھر ہے، اور اس کا عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے ظاہر ہے وہ ملی بھگت کی، ان پر گفتگو بھی کی، لیکن جو میری نظر میں پہلی بار اس انداز میں گفتگو کی گئی ہے، یعنی عوامی نیشنل پارٹی کو محب وطن جماعت قرار دیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے۔ ظاہر ایک تاریخ ہے، میں تاریخ میں نہیں جانا چاہ رہا، کس طرح عوامی نیشنل پارٹی، کس طرح پیپلز پارٹی یا دیگر جو لبرل اور پروگریسو جمہوری جماعتیں ان کو کس طرح ختم کیا گیا، اور عمران خان صاحب کو لانے کے لیے کس طرح اسپیس بنائی گئی، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کس طرح عمران خان صاحب کے حوالے کیا گیا، کہ آج پھر وہ کانٹے جو ہیں وہ آنکھوں سے چننا پڑ رہے ہیں، یا وہ گرہیں جو لگائی گئی تھی ہاتھوں سے وہ دانتوں سے کھولنا پڑ رہی ہیں، اور پریس کانفرنس کر کے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہاں عوامی نیشنل پارٹی جب سوات میں دہشت گردی ہو رہی تھی تو انہوں نے، اور عوامی نیشنل پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے سارا کچھ ہوا، اور عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ اپنے سینہ تان کر دہشت گردوں کے سامنے کھڑی ہو گئی، شہادتیں دیں، قربانیاں دیں، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جے یو آئی ایف، ان پر تو دہشت گرد حملے کرتے رہے، تحریک انصاف پر حملے کیوں نہیں کرتے؟ یہ وہ سوال ہے جو 2013 یا اس سے بھی پہلے سے ہم کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ 2013 کے انتخابات میں جو دہشت گرد تھے، ٹی ٹی پی تھی، انہوں نے 3 جماعتوں کے نام پر کہا تھا کہ یہ 3 جماعتیں انتخابات لڑ سکتی ہیں، الیکشن مہم چلا سکتی ہیں، ان کے خلاف ہم کوئی واردات، کوئی دہشت گرد حملہ نہیں کریں گے۔ اس میں ایک تحریک انصاف تھی، ایک مسلم لیگ نون تھی، ایک جماعت اسلامی تھی۔ مسلم لیگ نون نے اس انتخابات کے بعد ثابت کر دیا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف ایک جماعت تھی، جو نیشنل ایکشن پلان بنایا نواز شریف صاحب کے دور میں 2014 میں، ظاہر ہے اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے جس طرح ایکشن لیے تو پھر مسلم لیگ نون کے بھی دشمن ہو گئے، اور جماعت اسلامی کے اوپر بھی، یعنی اپنا سراج الحق صاحب پر بھی حملے ہوئے، کئی اور ان کے رہنماؤں کے اوپر بھی حملے ہوتے رہے، لیکن تحریک انصاف پر کبھی کوئی حملہ نہیں ہوا، بلکہ تحریک انصاف ان کے لیے اسپیس بناتی رہی۔ تو اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہے یا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ انہوں نے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی، وہ یہ کہ 3 صوبے پنجاب، سندھ اور بلوچستان یکسو ہیں وفاق کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف۔ ایک صوبہ ہے جہاں کی سیاسی جماعت اور جہاں کی حکومت نہ صرف دہشت گردوں کو اسپیس دے رہی ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہی ہے، بلکہ وہ افغانستان سے پاکستان کی سیکیورٹی کی بھیک مانگ رہے، یا خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کی بھیک مانگ رہے۔
تو جب ان سے سوال کیا گیا تھا کہ جی یہ وہ تو نہیں چاہتے کہ آپریشنس ہوں، کیونکہ اچھا انہوں نے خود اپنا جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب، ان کے ویڈیو کلپس بھی چلائے، اسد کیسر صاحب کا قومی اسمبلی میں خطاب کہ ہم یہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ جی میرا لیڈر کہتا ہے سہیل آفریدی کہ جی آپریشن نہیں ہونے دیں گے تو ہم نہیں ہونے دیں گے. اور بھی تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں کے اس طرح دہشت گردوں کی سپورٹ میں یا ٹی ٹی پی کے سپورٹ میں جو بیانات ہیں، ظاہر ہے اگر حکومت ریاست ایکشن لیتی ہے دہشت گردوں کے خلاف اور ان ایکشنز کے اگینسٹ اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو ظاہر وہ دہشت گردوں کی حمایت ہے، سپورٹ ہے. تو ان کی سپورٹ میں جو بیانات تھے وہ بھی انہوں نے ویڈیو کلپس چلائے، عمران خان صاحب کے ٹویٹ بھی چلائے. جو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی بار کلیئرٹی مجھے نظر آئی جو کہ ہونی چاہیے. پہلے اگر مگر چونکہ چنانچہ کنفیوژن ہوتی رہی ہے، اس فیلڈ مارشل عاصم منیر کے آنے کے بعد ذرا زیادہ کلیئرٹی ہو رہی ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ زیادہ موقف واضح اور دو ٹوک ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپریشن نہ کریں دہشت گردوں کے خلاف تو کیا کریں ہم؟ نور ولی محسود کو لا کر وزیر اعلیٰ بنا دے خیبر پختونخوا کا، ہیبت اللہ خان کے حوالے کر دے افغان بلوچستان کے پی کے کو، تاکہ وہ ہماری بچیوں کو غاروں میں دھکیل دے جو کہ وہ افغانستان میں کرتے آ رہے ہیں، تاکہ وہ ہمارے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کر دے. تو یہ وہ چیز ہے. باقی تو چیزیں معدنیات کے اوپر بھی انہوں نے بات کی، انہوں نے آپریشنز کی ڈیٹیلز بھی بتائیں، لیکن جو ایک سیاسی پروپیگنڈا یا جس کو بیانیہ کہا جاتا ہے اس کے اگینسٹ انہوں نے کھل کر بات کی. یعنی عوامی نیشنل پارٹی کو محب وطن جماعت قرار دینا، یہ ظاہر ہے مطلب چلے بڑے عرصے کے بعد صحیح، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی کے اوپر تو یہ داغ تھا کہ جی یہ تو ملک دشمن جماعت ہے. جناب ان کے جو باچا خان صاحب، انہوں نے تو پاکستان میں دفن ہونا اپنا نہیں مناسب سمجھا تھا، جناب یہ تو یہ بات کرتے وہ بات کرتے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی ایک پرامن جماعت، عدم تشدد کی قائل جماعت، اور انہوں نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف کھڑے وہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی دہشت گردی کی حمایت اور سپورٹ نہیں کی. ختم ہو گئے، کم ہو گئے، کمزور ہو گئے، لیکن ارادہ جو ہے وہ انہوں نے کبھی بھی، یا اس جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کو انہوں نے کبھی بھی کمزور نہیں ہونے دیا، یا اس پہ اوپر کمپرومائز نہیں کیا. آج انہوں نے کہا DGISPR نے کہ جنگ صرف فوج کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے، قوم کی جنگ ہے، بچے بچے کی جنگ ہے. عمران خان صاحب کیا کہتے آ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ جنگ تو ہماری ہے نہیں. عمران خان صاحب تو پاکستان کی نسبت کابل کو سلیکٹ کرتے ہیں. اور دوسری چیز انہوں نے کہی کہ جی آپریشنز تو ہم کریں گے، اور کوئی اس کو پولیٹیکل اسپیس دینا چاہے نہ دینا چاہے وہ ان کی مرضی ہے، کوئی حکومت کا ساتھ دیتا ہے نہیں دیتا، لیکن ہم تو جہنم واصل کریں گے. یعنی ایک طرح سے کھلا پیغام تھا کہ جو افغانستان کے لیے پیغام دیا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بنوں میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ افغان طالبان کے پاس دو آپشنز ہیں، یا پاکستان کے ساتھ پاکستان کی چوائس کریں یا فتنۃ الخوارج طالبان کی TTP کی چوائس کریں. ان کے پاس دو آپشنز ہیں. تو ایک طرح سے تحریک انصاف کے لیے بھی یہ آپشن آج رکھا گیا سامنے، اور یہ بھی کہا گیا کہ مذاکرات تو سیاسی حکومت کرے گی، ہم تو بلیک اینڈ وائٹ میں پالیسی بناتے ہیں، ہمارا کام آپریشنز دہشت گردی کا خاتمہ ہے. ہم حکومت کے سامنے اپنا موقف پرزور انداز میں رکھتے ہیں کہ کس طرح ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، کس طرح آگے جانا چاہیے، لیکن مذاکرات سیاستدان کریں گے. عمران خان صاحب کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیاستدان جو ہے وہ اندر بیٹھا ہوا، یا جب وہ حکومت میں تھا تب وہ اس سارے معاملے کو متنازع بناتا رہا، اور جب وہ اپوزیشن میں تھا تب بھی. تو ان کے متعلق انہوں نے کہا کہ 80% دہشت گردی تو خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے نا، تو اس کے اگینسٹ جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ جی فوج وہاں پر معدنیات نکال رہی ہے اور یہ ڈالروں کی جنگ ہے. تو انہوں نے کہا تو ڈالر ہمیں کہاں سے آ رہے ہیں؟ ڈالر تو ہم تو اپنے ملک کے جو پاکستان کے جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اس سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ جو انہوں نے کہا کہ جو تمام معدنیات کے ٹھیکے ہیں وہ تو KP کی حکومت نے دیے، کوئی 5000 کے لگ بھگ انہوں نے کہا کہ لائسنس ہے معدنیات کے، وہ تو KP کی حکومت نے دیے، GHQ نے تو نہیں دیے. فوج کے ایک آدھ ادارے کے پاس کوئی ٹھیکے ہوں گے، باقی تو سارا
کے پی کے کی حکومت دیتی ہے، نہ جی ایچ کیو الاٹ کرتا ہے، نہ وفاقی حکومت. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی یہ سارا جھوٹا بیانیہ ہے. لیکن جب 2021 کی بات ہوئی ان سے، یعنی جب عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جب افغانستان پر طالبان کی واپسی ہوتی ہے، تو اس وقت کا سوال تھا، اور اس سوال کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں ٹی ٹی پی کے لوگوں کو لا کر بسایا گیا تھا واپس، بنیادی سوال اس طرح کا تھا. اور اس میں انہوں نے کہا کہ سوال یہ تھا کہ جی وہ تو عمران خان کہتے تھے کہ جی میرا تو عصمت شیرازی صاحبہ نے سوال کیا تھا، انہوں نے کہا جی وہ تو کہتے کہ جی میں تو بے اختیار تھا، میرے پاس تو کوئی اختیارات نہیں تھے. تو جو کچھ جنہوں نے اس وقت جو کچھ کیا گیا، کیا ان کو احتساب کے کٹڑے میں کھڑا کیا جائے گا، یعنی جو طالبان کو واپس لے کر آئے. تو اس پر ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ جی عمران خان صاحب مکمل، نام لیے بغیر، کہ جی وہ مکمل بااختیار تھے، اور آج کی حکومت بھی مکمل بااختیار ہے، اس سے پہلے والی بھی، اس سے پہلے والی بھی حکومت مکمل بااختیار تھی. ادارے اتنے بااختیار نہیں ہیں، کیونکہ اداروں کے اندر سیاسی مداخلتیں ہوتی ہیں، حکومتیں بااختیار ہوتی ہیں. وہ انہوں نے دعویٰ کیا ڈی جی ایس پی آر نے. اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے جو ان کے ساتھ جو تھے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی، جن کو وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے، فیض حمید کی طرف اشارہ تھا، وہ آج کدھر ہے؟ یعنی انہوں نے کہا کہ وہ جیل میں، اور وہ ہیں جو ظاہر طالبان کو لے کر آئے، ٹی ٹی پی کو لے کر آئے، تو وہ تو جیل میں. لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے زیادہ بااختیار کون ہو سکتا تھا کہ انہوں نے قوم کو بتایا کہ آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. انہوں نے مزاحیہ انداز میں بات کی، بڑا چٹکلا چھوڑا کہ جی دیکھیے اس سے بڑا اختیار کیا ہو سکتا ہے کہ باپ ہی بدل دیا، قوم کو نیا باپ دے دیا. ورنہ قوم کا تو باپ جو ہے، بابا قوم، وہ تو قائد اعظم محمد علی جناح تھے. تو عمران خان نے کہا کہ نہیں، قوم کا باپ جو آرمی چیف ہو. تو اس سے زیادہ اختیار اور عمران خان صاحب کو کیا چاہیے تھے؟ تو انہوں نے بیسیکلی جو اس وقت جس معاملے سے پاکستان جونج رہا ہے، دہشت گردی، اس پر انہوں نے ایک کھلا ریزالو دیا کہ جی نہیں، ہم اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے. ریاست کا، حکومت کا اور فوج کا فیصلہ ہے. انہوں نے کہا کہ جی ایک سیاسی ریٹورک بنایا جا رہا ہے کہ جی ملٹری آپریشن نہیں کرنا چاہیے. تو کہتے کیا ہم دہشت گردوں کے قدموں میں بیٹھ جائیں اور خارجی نور، وہی جو میں نے آپ پہلے بات بتائی تھی نا کہ خارجی نور ولی محسود کو وزیر اعلیٰ بنا دیں اور حبت اللہ کے حوالے کر دیں اپنے علاقے، کیا کریں ہم؟ تو یہ جو آج پریس کانفرنس، اب میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں، اس میں باقی انہوں نے آپریشنز کی ڈیٹیل بھی بتائیں، کتنے آپریشنز ہوئے، کتنے دہشت گرد مارے گئے، کتنے ہمارے جوان اور سویلینز شہید ہوئے، کتنے بڑے حملے ہوئے، جعفر ایکسپریس کا حملہ، خزدار اے پی ایس بس کا حملہ، بنو کینٹ کا حملہ، اس کے علاوہ جو کیڈٹ کالج کا حملہ، اور بڑے بڑے حملے، پشاور میں مسجد کا حملہ جو تھا، کئی حملوں کا انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ ذکر بھی کیا اور آپریشنز کا بھی بتایا. اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں جو شہادتیں ہیں وہ بتدریج کم ہوئی ہیں اور ہلاکتیں زیادہ ہوئی ہیں. پہلے وہ کہتے تھے کہ جی ایک دہشت گرد ہم مارتے تھے تو ہمارے 2 شہید ہو جاتے تھے، اب 2 دہشت گرد مارے جاتے تو ہمارا 1 شہید ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ اب مزید ہم اس کو کم کریں گے. ایک طرح سے جس طرح نیا سال آتا ہے، نیا ریزالو لوگ بناتے ہیں، سوچتے ہیں نوجوان بچے بچیاں کہ جی ہم نے نئے سال میں کیا کرنا ہے. تو مجھے اس پریس کانفرنس سے یوں لگا کہ یہ جو ہے نا پاکستان کے افواج کا یا ریاست کا یہ ایک ریزالو ہے عمران خان صاحب کے متعلق، ان کی سیاست کے متعلق، کہ اب ان کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہے. ایک راستہ، ایک آپشن ان کو دیا گیا ہے کہ حکومت کے ساتھ بات کریں، مذاکرات کریں، اور اگر مذاکرات کے ذریعے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ملک کا مفاد کس چیز میں ہے، آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، تو ٹھیک. ورنہ پھر فوج کو، جو کہ وفاقی فورس ہے، آئین اس چیز کا اختیار دیتا ہے کہ جہاں آئین کی خلاف ورزی ہو، جہاں ریاست کے خلاف، ریاست کی سلامتی کا کوئی مسئلہ ہو، سرحدوں کے اوپر کوئی مسئلہ ہو، تو فوج وفاقی حکومت کے بلانے پر یا سرحدوں پر، جو کہ فوج کی پرائم ڈیوٹی ہے، تو وہ تو فوج جا کر اپنی ذمہ داریاں نبھائے گی. پھر جو بیچ میں آئے گا وہ رگڑا جائے گا. ساتھ ساتھ انہوں نے پی ٹی آئی نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے کہ جی وہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں اپنے خیبر پختونخوا کے سابقہ قبائلی علاقوں میں. تو انہوں نے اس پر بھی بتایا کہ یہ تو سارا کچھ ٹی ٹی پی یا دہشت گرد کر رہے ہیں یہ ڈرون حملے.
انہوں نے کوڈ کاپٹرس وہ استعمال کرتے ہیں، ڈرونز استعمال کر رہے ہیں، جدید ٹیکنالوجی انڈیا نے ان کو دی ہے۔ اور ایک اور چیز انہوں نے کہا کہ جی افغانستان جو ہے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیں افغانستان کی ضرورت نہیں، افغانستان کو پاکستان کی ضرورت ہے، سرحد بند ہے تو بند رہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان انٹرنیشنل رپورٹس جو ہیں کہ 20 آرگنائزیشن بشمول داعش دہشت گرد جماعتیں ہیں جو کہ چائنا میں بھی دہشت گردی کرواتی ہیں، ایران میں بھی کرواتی ہیں، تاجکستان، ازبکستان اور پورے خطے میں دہشت گردی، وسطی ایشیا میں پورے خطے میں دہشت گردی کروا رہی ہیں، وہ افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہیں۔ اور شام میں جیسے ہی امن ہوا تو وہاں سے 2,500-3,000 ہزار دہشت گرد جو ہیں وہ افغان طالبان نے اپنے پاس بلا لیے کہ آئیں، کیونکہ ان کی ایک وار اکانومی ہے، دہشت گردی وہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر پاکستان کہ جو پی ٹی آئی کا جو مطالبہ ہے کہ جی فوج نکال لی جائے تو ہم جیسے ہی فوج نکالیں گے، تو انہوں نے کہا تیرا میں جا کر دیکھیں، پولیس تو ہے نہیں، ایف سی ہے یا فوج ہے، ہم نے جیسے ہی فوج وہاں سے نکالی تو وہاں تو دہشت گردوں کا آماج گاہ بن جائیں گے وہ علاقے، پھر وہ وہاں پر اغوا بھی ہوں گے، دہشت گردی بھی ہوگی، بچیوں کو بھی اٹھا لیں گے، غاروں میں دھکیل دیں گے بچیوں کو۔ تو ایک بڑی لمبی کوئی تقریباً 3-3.25 گھنٹے کی پریس کانفرنس، اور فوکس تھی ان عناصر کے اوپر جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کو آج سے نہیں 2008 سے متنازع بناتے آ رہے ہیں، اس جو قومی موقف ہونا چاہیے اس کو متنازع بناتے آ رہے ہیں۔ کبھی لانگ مارچ کر کے، عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کیا نا دہشت گردوں کے خلاف، آپریشنز کے خلاف لانگ مارچز کر کے، کبھی ان کو کے پی کے میں دفاتر کھول دینے کی ڈیمانڈ کر کے، اور کبھی 2021 میں افغانستان میں طالبان کے قبضے کو غلامی کی زنجیریں توڑنے کے مترادف قرار دے کر وہاں سے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو لا کر پاکستان بسانے کی شکل میں انہوں نے الگ سے ایک اپنی دنیا بسائی جو کہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو فوکس عمران خان صاحب کا تھا۔ اب یہ عمران خان صاحب کے اوپر ہے کہ وہ دہشت گردوں کا ساتھ دیتے ہیں یا بقول ڈی آئی ایس پی آر کے جو قوم کا جو موقف ہے، ریاست کا جو فیصلہ ہے، اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔